الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه والرزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. میرے لیے یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج یہاں علماء کی موجودگی میں آپ سب سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی مشکل درپیش ہے کہ علماء کرام کے درمیان بیٹھ کر ایک طالب علم کو بات کرنا جتنا مشکل ہوتا ہے اتنی ہی مشکل مجھے درپیش ہے. اور پھر ایک اور مشکل اور دلچسپی کا پہلو جو میں سارے راستے سوچتا آیا وہ یہ تھا کہ موضوع بڑا دلچسپ ہے، اس اعتبار سے کہ بڑھتی ہوئی لادینیت اور اس کے اثرات اور تدارک. میں اس پر سوچتا یہ آیا کہ اس کے اسباب پر تو بات ہی نہیں کرنی مجھے کہ اسباب کیا ہیں لادینیت کے، صرف اثرات پر بات کرنی ہے، چونکہ یہ تربیتی نشست ہے اور میں دل سے یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کے اسباب پر گفتگو کرنے کے لیے کسی اور کو یہ موضوع دیا ہوا ہوگا، مجھے صرف اثرات اور تدارک پہ گفتگو کرنی ہے. بہرحال میں نے محترم بھائی ابرار ظہیر صاحب سے میسج کر کے پوچھا بھی کہ مجھے کیا کہنا ہے، مجھے بتا دیں. تو جتنا انہوں نے ابھی مجھے دعوت دیتے وقت تفصیل سے بتایا، اگر اتنا مجھے پہلے بتا دیتے تو شاید میں گفتگو بہتر کر لیتا اور کم از کم میں اپنے موضوع کے بارے میں واضح ہو جاتا کہ میں نے کیا کہنا. بہرحال اللہ کی توفیق سے جو کچھ ممکن ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اصل میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لادینیت کیا چیز ہے، پھر اثرات. اور لادینیت کے بارے میں جیسے انہوں نے کہا الہاد، ہم الہاد کا ترجمہ لادینیت کرتے ہیں. بنیادی طور پر لادینیت الہاد کا ترجمہ نہیں ہے. ایتھیزم اصل میں یا الہاد یہ انکار ہے، یہ ایک انکار کا رویہ ہے. ملحد جو راستے سے ہٹا ہوا ہو، الہاد راستے سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں. جو شخص جتنا راستے سے ہٹا ہوا ہو وہ اتنا بڑا ملحد ہے. اور جو بالکل اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں کہ دور جدید میں الہاد وجود باری تعالیٰ کے انکار کا نام ہے. اور جو بھی جتنے بھی مغربی مفکرین ہیں میں ان کا تذکرہ بالکل بھی نہیں کروں گا کہ اس لیے کہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہمارا موضوع اس کا تدارک ہے، نہ کہ ان لوگوں کی تشہیر ہے جن لوگوں نے الہاد اور جدید دور کے
جو خیالات ہیں ان کو لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح ڈالا کہ ہم پورے معاشرے کو زہر آلود پاتے ہیں. تو الحاد دراصل انکار کا نام، اور انکار مغرب کے پورا جو ان کا تعلیمی نظام ہے، ان کا جو فکری نظام ہے، انکار ان کے فکری نظام کے اندر رچا بسا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں. لہذا الحاد کا معنی اصل میں آپ کریں تو انکار کیا جا سکتا ہے، ایک انکار کا رویہ ہے. چونکہ وہ انکار کرتے ہیں اور وہ وجود باری تعالیٰ سے انکار کرتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ لا دینیت کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ عملی طور پر وہ شخص دین سے دور ہو چکا ہوتا. لا دینیت کے لیے ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے سیکولرزم. اور سیکولرزم بھی بنیادی طور پر لا دینیت کا یا سیکولرزم کا در حقیقت ترجمہ لا دینیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکولرزم ایک فلسفہ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک ایک اظہار ہے الحاد کے رویے کا، ایک لا مذہبیت کے رویے کا ایک اظہار ہے جس کو سیکولرزم کہتے ہیں. اور سیکولرزم کا معنی لا دین ہونا نہیں ہے. سیکولرزم کا معنی یہ ہے کہ آپ اجتماعی اور انفرادی اعمال میں سے کوئی بھی عمل یا اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں سے کوئی بھی زندگی کا پہلو اس کے لیے خود سے یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جیسے بہت سارے نماز پڑھنے والے، بہت سارے نیکیاں کرنے والے، بہت سارے مذہبی لوگ بھی کسی حد بھی کرتے ہیں. جس وقت جو چیز سوٹ کر رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ ماشاء اللہ، کوئی چیز اگر اپنے مفاد کے لیے درست نہیں ہے تو اس وقت وہ قرار دے دیتے ہیں کہ اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے. گویا اس کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے، ہم جو مرضی کریں، اور اس وقت ہم اس کو، اس خاص چیز کو مذہب کے دائرہ عمل سے خارج قرار دے دیتے ہیں. تو مذہب کے دائرہ عمل سے خارج قرار دینے کا یہ جو رویہ ہے اور یہ جو فکر ہے، اس کا نام سیکولرزم ہے. چاہے کوئی انفرادی طور پر کسی ایک عمل کے لیے کرے، چاہے اجتماعی طور پر پورے اجتماعی نظام کے لیے کرے، چاہے وہ اجتماعی طور پر کسی ایک شعبہ زندگی کو اس کے خارج کر دے. یہ دراصل ایک ایسی فلسفی ہے جس کا مطلب اپنے آپ کو یہ اختیار دینا ہے کہ میں جس وقت چاہوں، جب چاہوں، اپنے کسی زندگی کے کسی عمل کو یا کسی پہلو زندگی کو مذہب سے خارج کر سکوں اور مذہب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، یہ کہہ سکوں. اس کا نام سیکولرزم. تو چونکہ عملاً یہ بھی لا دینیت میں کے زمرے میں آتا ہے، جیسے الحاد لا دینیت کے زمرے میں آتا ہے، اس کے لیے اس کا ترجمہ بھی لا دینیت کہہ دیتے. در حقیقت مغرب میں جو لفظ لا دینیت کے لیے آج کل استعمال ہو رہا ہے وہ ہے ارریلیجیوسٹی. ارریلیجیوسٹی کا معنی ہے لا مذہبیت، اور لا مذہبیت اصل میں لا دینیت ہے کہ آپ کا کوئی دین نہیں ہے. آپ کسی بھی دین، جن سالوں کو، جن صدیوں کو انہوں نے اپنی نشأت ثانیہ کی صدیاں قرار دیا، جس کو انہوں نے اپنی انلائٹنمنٹ کا دور قرار دیا، جس کو انہوں نے اپنے طور پر ذہن کی ارتقاء اور ترقی کا دور قرار دے دیا، وہ سارے کا سارا دور، وہ جو ماڈرنزم ہے، اس نے خود سے ایک فلسفہ جنم دیا تھا. اس فلسفے کے کئی بنیادی کمپوننٹس تھے. وہ کمپوننٹس ترقی کرتے رہے. 200 سال مغرب اس پہ لکھتا رہا، مغرب اس پہ پڑھتا رہا، مغرب اس پہ عمل کرتا رہا. اب 200 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ اس پر جتنی بھی ترقی ہم نے کی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ مغرب میں ماڈرنزم کے یا جدیدیت کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں، جس کے لیے اب تک لکھا جاتا رہا ہے، جس کے لیے پڑھا جاتا رہا ہے، جس لیے جو کچھ کیا جاتا رہا ہے، وہ سارے کا سارا جو کچھ اب تک ترقی کی تھی وہ حقیقتاً اس دنیا میں ایبسولیوٹلی یا اپنی مکمل شکل میں وہ کہیں وجود ہی نہیں رکھتا. لہٰذا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تک کی جتنی کوشش کی تھی، یہ ساری کوشش اور کاوش رائے گاں گئی. اس فلسفے کو، یہ جو میں نے بیان کیا ہے، اس فلسفے کو پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں. ما بعد جدیدیت آپ نے سنا ہوگا. ایک ماڈرنزم، ایک پوسٹ ماڈرنزم. میں اور آپ، ہم مدارس میں بیٹھے، ہم
مولوی، ہم تو ابھی تک ماڈرنزم کو سمجھ نہیں سکے اور اس کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکے. دنیا پوسٹ ماڈرنزم میں چلی گئی اور پوسٹ ماڈرنزم نے اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کر لیا کہ جس کا نتیجہ ہم الحاد کی شکل میں بھی دیکھتے ہیں، جس کا نتیجہ ہم سیکولرزم کی شکل میں بھی دیکھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس کے اور بہت ساری ڈیمونسٹریشنز ہیں. جتنے ازم ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ کیپٹلزم کیا ہے، یہ نیشنلزم کیا ہے، یہ جو نیشن سٹیٹ جدید یہ سیاسی نظام بنا ہے، یہ سارے کے سارے جتنے نظام بنے ہیں یہ دراصل نتیجہ ہیں پوسٹ ماڈرنسٹک اپروچ کا. اور پوسٹ ماڈرنسٹک اپروچ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ اکبر، آپ میں سے اگر کوئی شخص، آپ میں سے کسی نے اگر فلسفہ پڑھا ہو، یونانی فلسفہ، یہاں کہیں کو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے مدارس میں؟ نہیں. یونانی فلسفے میں اگر کبھی موڈ ہو ایسے ہی تو کوئی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، آپ وہ پڑھ لیجئے گا. تاریخ فلسفہ یونان ایک چھوٹی سی کتاب اردو میں مل جاتی ہے، وہ پڑھ لیجئے کہ تھوڑا ذہن جو ہے وہ کھولنے کے لیے بڑا اس کا فائدہ ہوگا. اس لیے کہ آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ جاہلیت جو ہوتی ہے نا، وہ چاہے جدید ہو اور چاہے قدیم ہو، وہ ایک جیسی ہوتی ہے. جاہلیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جاہلیت کبھی قدیم اور جدید نہیں ہوتی. جاہلیت جاہلیت ہوتی ہے، وہ چاہے وہ 21ویں صدی میں ہو اور چاہے آپ کو تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں ملے، وہ جاہلیت جاہلیت ہوتی. وہاں بھی ایسا ہوا کہ ایک شخص ہے جہاں سے فلسفے کا آغاز کرتے ہیں یونان میں، اس کا نام ہے تھیلیس. اس کو کہتے ہیں تالیس ملتی. تالیس ملتی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ملیٹس اس کا علاقہ تھا اور تھیلیز اس کا نام تھا. تھیلیز کو وہ عربی میں یا اردو میں جب استعمال کرتے وہ تالیس ہو جاتا ہے. اس شخص نے ایک فکر کا آغاز کیا تھا. اس نے کہا تھا ہر چیز پانی ہے. خیر وہ ایک لمبی بات ہے. اس سے فکر کا آغاز ہوا. فکر ترقی کرتی کرتی کسی نے کہا پانی ہے، کسی نے کہا یہ دنیا مادہ ہے، کسی نے کہا نہیں آگ ہے، کسی نے کہا نہیں عدد ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا بننے کے خیالات بھی اس کے اندر شامل ہوتے رہے. اور یہ کام ہوا. انیکساگوراس ایک فلسفی آیا ہے جس نے مادے کی فوقیت کے نظریے کو تبدیل کر دیا ذہن کی فوقیت کے نظریے سے. اور اس نے کہا کہ مادے کے اندر جو بھی تبدیلی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذہن کار فرما ہوتا. اور اس نے کہا کہ اس کی صرف وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ اس کی ریزن بھی ڈھونڈنی چاہیے. ایک ہوتی ہے کاز، ایک ہوتی ہے ریزن. آپ نے شاید یہ انگریزی میں کاز کا معنی بھی وجہ ہوتا ہے، ریزن کا معنی بھی وجہ ہوتا ہے. فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ کاز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بننے کی وجہ، اور ریزن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو غرض و غایت ہے. کسی چیز کو جب بنانا ہے تو اس کی غرض و غایت بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اس کا مقصد بھی شامل ہوتا ہے، اس کو ریزن کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہمیں صرف دنیا میں کاز نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ ہمیں ریزن، اس کی غرض و غایت بھی ڈھونڈنی چاہیے. گویا بے مقصدیت سے جو عقل کا ارتقاء تھا وہ خود بخود مقصدیت کی طرف آ رہا تھا. اور ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی اس طرح ترقی کرتی کرتی کسی نتیجے پر پہنچتی، لیکن درمیان میں ایک گروپ آیا ہے جس کو اس دور میں سوفسٹس کہا جاتا تھا. سوفسٹائیا کا اس کے اندر 3 فلسفی بہت معروف ہوئے ہیں. ایک پروٹاگوراس ہے، ایک پروڈیکس ہے، ایک گورجیس ہے. ان کی فکر کا خلاصہ یہ ہے، میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی فکر کا خلاصہ، پروٹاگوراس کا ایک مقولہ ہے، مین از دا میئر آف آل تھنگس. آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہے. اس سے مراد آدمی بطور جنس نہیں ہے کہ انسانوں کی اجتماعی فکر ہر چیز کا پیمانہ، یہ معنی نہیں ہے اس کا. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر انسان اپنی فکر کا، اپنے معیار کا خود پیمانہ ہے. لہٰذا اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ میں جس کو خیر سمجھتا ہوں میرے لیے خیر ہے، جس کو آپ خیر سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے خیر ہے. عین ممکن ہے جس کو میں خیر سمجھ رہا ہوں اور اس کو آپ شر سمجھ رہے ہوں تو بیک وقت یہ ٹھیک ہوگا. لہٰذا یہ ایک ایسی اس نے تخریب کاری کی. آپ دیکھیں اب تک جتنا پڑھا جا چکا تھا، جتنا لکھا جا چکا تھا، جتنی فکر نے ترقی کر لی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری ترقی ایک دم زیرو ہو گئی.
یا گویا اس دنیا میں عالمگیر طور پر کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، صرف وہ موجود ہے جو میرے فائدے کی چیز، لہذا آدمی ہر چیز کا پیمانہ قرار پائے، میں ہر چیز کا پیمانہ ہوں۔ اس کو بڑی دلچسپ انداز میں افلاطون نے اپنے مکالمات میں ذکر کیا ہے۔ اس نے پروٹاگوراس کا مکالمہ کروایا، ایک فرضی کردار ہے تھیاٹیٹس، اس کا مکالمہ ہے، وہ ایک ریاضی دان ہے، وہ ریاضی دان کے ساتھ اس کا مکالمہ کرتا ہے۔ وہ ریاضی دان اس سے پوچھتا ہے پروٹاگوراس سے، یار پروٹاگوراس یہ بتاؤ کہ جو تم کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے اور جو میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے؟ آدمی ہر چیز کا پیمانہ تو پھر یہی ہے نا، جو تم کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے اور جو میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں، جو تم کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے اور جو میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں تم غلط کہتے ہو، تو وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی اس کے اندر لمٹ نہیں ہے، اگر تم کہتے ہو کہ تم غلط کہتے ہو ٹھیک ہے، میں غلط، میری جگہ پہ وہ غلطی ہے، ادھر تصحیح ہے۔ ہر جگہ پہ ہر ایک معیار ہر بندے کا چینج ہوتا جائے گا۔ اگر ہم یہاں 100 لوگ بیٹھے ہیں تو 100 کا مختلف معیار ہوگا، 200 بیٹھے ہیں تو 200 کا مختلف معیار ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور سوفسطائیوں نے اتنے ایسا بیڑا غرق کیا فکر کے ارتقاء کا، یہ جو کہتے ہیں نا، آپ نے نام سنا ہوگا سقراط کا، سوکریٹس، اس نے آ کے کوئی کام نہیں کیا، اس کو ماحول یہ ملا کہ جہاں پہ پیمانہ ہی کوئی نہیں تھا، ہر آدمی پیمانہ تھا، علم ختم۔ علم تو وہی ہوتا ہے نا، ہم اساتذہ کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں کہ کوئی دنیا میں عالمگیر چیز موجود ہوتی ہے، انہوں نے وہ پڑھانی ہوتی ہے، ہم نے سمجھنی ہوتی ہے کہ وہ عالمگیر سچ کیا ہے۔ جب سچ وہ ہے جو میرے لیے سچ اور ہے، آپ کے لیے سچ اور ہے، تو پھر پڑھانا کیا ہے، پھر بحث کیا کرنی ہے، پھر تقریر کیا کرنی ہے، پھر تو سارا کچھ ختم ہو گیا۔ آپ اپنے معیار کو لے کے پھرتے رہے، میں اپنے معیار کو لے کے پھرتا رہوں۔ یہ ترقی ہوئی تھی، یہ بلکہ یہ تخریب ہوئی تھی۔ اور یہ پتہ ہے کب کا معاملہ ہے؟ یہ 4 صدی قبل مسیح کی بات ہے، 4 صدی قبل مسیح۔ اللہ اکبر۔ اس تفصیل سے قطع نظر کہ سقراط نے آ کر کیا کیا تھا، سقراط کو کہتے ہیں کہ اس نے علم کی معروضی حیثیت کو بحال کیا تھا۔ وہ جو انہوں نے بیڑا غرق کیا تھا نا، اس کی معروضی حیثیت کو اس نے بحال کیا تھا۔ میتھڈ کیا تھا، طریقہ کیا تھا، وہ ساری باتیں الگ۔ آپ کو بتانے والی بات یہ ہے کہ یہ جو جدید جاہلیت ہے مغرب کی، انہوں نے ماڈرنزم کے بعد یہ جو پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے، آپ اگر طارق رمضان کو پڑھ سکیں تو پڑھ لیجئے۔ ویسے تو صحیح بات ہے کہ میں قطعاً اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ میں مدارس میں آ کے مدارس کے اپنے علماء سے کہوں کہ آپ مغرب کو پڑھیں، بالکل نہیں میں اس بات کا قائل، اس لیے قائل نہیں ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کو مغرب پڑھائیں، فکر مغرب کا مطالعہ کروائیں۔ فکر مغرب کا مطالعہ کریں اس وقت جب آپ کو پتہ ہو کہ فکر مغرب کا جواب کیسے دیں، وگرنہ وہ تو عام طور پہ جو فکر مغرب کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس پر ایمان بھی لے آتے ہیں۔ مجھے یہ بہت ڈر لگتا ہے اس بات سے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یونیورسٹیوں کے ایسے اساتذہ کو جانتا ہوں جو فکر مغرب کو پڑھ کر اس کے اوپر ایمان لا چکے۔ لہٰذا مجھے وہ لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں جنہوں نے فکر مغرب کو نہیں پڑھا ہوا، کم از کم ٹھیک رستے پر تو ہیں، اور جو فکر مغرب کو پڑھ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ہماری امت کی ضرورت ہے، جن کو یہ معلوم ہو کہ فکر مغرب ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اور پھر ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں کیا رہنمائی کر رہی ہے، پھر ٹھیک۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اس دور کو، جس کو ہم پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں، اس کو ڈیتھ آف آتھر کا دور کہتے ہیں۔ ڈیتھ آف آتھر کا مطلب ہے مصنف مر گیا۔ کیا مطلب؟ جو اب تک لکھا گیا تھا وہ سب غلط ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا 4 صدی قبل مسیح میں کہ جو کچھ اب تک لکھا گیا ہے وہ سب غلط ہے۔ مین از دا میئر آف آل تھنگس۔ آج کسی نے یہ مقولہ تو نہیں کہا، آج کا کوئی پروٹاگوراس نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہے، لیکن عملاً اس وقت ہم جس دنیا میں فکری طور پر زندگی گزار رہے ہیں
جس کی بنیاد مغرب کا پوسٹ ماڈرنسٹک اپروچ ہے، لیکن پوری دنیا میں چونکہ کلچرز سب مرج ہو گئے ہیں، اس گلوبل ولیج کے اندر کوئی حدود باقی نہیں رہی، باقی ساری لامحدود چیزیں ہو گئی ہیں، وہ ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں ہر چیز پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا اس وقت فکری طور پر جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہاں ڈیتھ آف آتھر کا دور ہے، وہاں مصنف مر گیا ہے۔ اب تک کی جتنی ترقی ہوئی تھی وہ سب غلط قرار پائی ہے۔ اگر مغرب نے کہا تھا آزادی چاہیے تو انہوں نے کہا ایبسولوٹ آزادی، مکمل آزادی کا تصور تو ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کا حصول کے لیے کوشش کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اگر مغرب نے ماڈرنزم نے کہا تھا کہ مساوات چاہیے، انہوں نے کہا ایبسولوٹ کانسیپٹ آف ایکویلٹی وہ گین کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا مساوات کو بھی چھوڑیے، اس کو بھی رہنے دیجیے۔ اگر رواداری کی کوئی بات تھی، انہوں نے کہا جی یہ کوئی مکمل تصور، وہ سارے کے سارے تصورات جس کے لیے اب تک پوری دنیا کوشش کر رہی تھی، اب پوسٹ ماڈرنزم اپروچ یہ ہے کہ اس کا حصول ناممکن ہے۔ یہ ساری کی ساری اپروچ ناممکن الحصول ہے، لہذا اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی مرضی کرنی چاہیے۔ اپنی مرضی کا دور ہے تو پھر پروٹاگوراس نے یہی تو کہا تھا کہ آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ گویا 4 صدی قبل مسیح والی جو جاہلیت تھی، وہ آج 21ویں صدی میں وہ جاہلیت، وہ اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے اور پوری دنیا میں وہ جاہلیت پریویل کر رہی۔ لہذا میرے عزیزو، آپ دین کے علماء ہیں، کبھی ان جدید جاہلوں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فکری مفلوج لوگ ہیں، یہ فکری طور پر معذور لوگ ہیں۔ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، میں پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے ماڈرنزم کے دور میں تو صرف انکار کیا تھا۔ یہ جو ہم الحاد کی بات کر رہے ہیں، یہ ماڈرنزم کے دور کی بات۔ الحاد پروموٹ ہوا ہے ماڈرنزم میں، اس وقت انکار کا دور تھا، اور انکار انہوں نے کیوں کرنا تھا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، تاریخی وجہ میں عرض کر دیتا ہوں، باقی تفصیلات آپ دیکھتے رہیے گا۔ کہ جب انہوں نے، جس کو یہ رینائسنس کا دور کہتے ہیں، جب مسلمان ترقی کر رہے تھے، تو یہ اپنی ان سالوں میں جب مسلمانوں کا عروج کا دور ہے، یہ اپنے ان صدیوں کو ڈارک ایجز کہتے ہیں، اندھیرے کے سال، اندھیرے کی صدیاں کہتے ہیں۔ اور اندھیرے کی صدیاں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت مغرب میں عیسائیت جو ہے وہ غالب تھی، اور عیسائیت بہت سارے مظالم ان کے اوپر ڈھا رہی تھی۔ وہاں جو ریوالٹ ہوا ہے، جس کو نشت ثانیہ کہتے ہیں، جو انقلاب آیا ہے، وہ بنیادی طور پر عیسائیت کے خلاف آیا، کیونکہ روم آپ کو معلوم ہے، روم کے اندر آج بھی ویٹیکن سٹی وہاں روم کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے جتنے بھی جو عیسائیت کے اور چرچ کے جو مظالم تھے، جس کو آپ پاپائیت کہتے ہیں، پوپ کی ساری ہر چیز کے اوپر گرفت تھی، اور حتیٰ کہ ایک عام شخص کو انجیل کی اور بائبل کی تشریح تک کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ وہ جتنے علمی اور معاشی اور سماجی مظالم تھے، ان کے خلاف ایک انقلاب ہوا ہے، اور اس انقلاب کے نتیجے میں انہوں نے انکار کرنا تھا عیسائیت کا، لیکن انہوں نے انکار پتہ کس کا کیا ہے؟ انہوں نے ہر مذہب کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا پوری دنیا کے مذاہب ایک جیسے ہوتے ہیں، اور جس مذہب کے ساتھ ان کی واقفیت تھی وہ مذہب عیسائیت تھا، لیکن انہوں نے صرف عیسائیت کا انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا ہر چیز کا انکار کر۔ مثال کے طور پر ڈارون کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کی تھیوری جس کی وجہ سے وہ مشہور ہے، وہ اپنے جو اس کا ارتقائی حیاتیات کا، جو اس کا اوریجن آف سپیشیز کا ایک نظریہ ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈائریکٹ انسان نہیں پیدا ہوا، بلکہ انسان مختلف شکلوں سے، یعنی پہلے مچھلی تھا، پھر بندر بنا، کیچڑ سے مچھلی پیدا ہوئی، پھر یہ بندر بنا، بندر بن کے پھر انسان بنا ہے۔ یہ ارتقائی شکل ہے، یہ ویسے نہیں ہے۔ اوریجن آف سپیشیز کا نظریہ اس کو کہتے ہیں۔ اس نظریے کے ساتھ آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، اس ڈارون نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اس نے خدا کا انکار کیا، خدا کے وجود کا انکار کیا۔ اور آپ اگر اس کا اوریجن آف سپیشیز کا نظریہ دیکھیں نا، اس میں خدا کے وجود کی انکار کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی اس کو کیا ضرورت ہے؟ بندہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اپنا ارتقائی حیاتیات کا نظریہ پیش کر دیتا اور خدا کے وجود کا انکار نہ بھی کرتا، تو اس کی وہ والی تھیوری تو پھر بھی ٹھیک تھی یا قابل قبول تھی۔
تو اس کو کیا ضرورت پڑی کہ اس نے خدا کے وجود کا انکار کیا؟ اس لیے کیا کہ اگر وہ خدا کے وجود کا انکار نہ کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ عیسائیت کی ایک بات کو تسلیم کرتا ہے، اور عیسائیت ایک مذہب ہے، اور مذہب کی ہر بات کا اگر یہ ہم کہہ دیں کہ خدا کا وجود درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عیسائیت کی یعنی مذہب کی باقی باتیں بھی درست ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ امکان ختم کرنا مقصود تھا، اس لیے اس نے وجود خدا کا انکار کرنا ضروری سمجھا۔ الا حاضل قیاس، آپ اس کو آگے بڑھاتے جائیں تو اصل میں یہ سارا انکار کا ایک نظریہ ہے جس کو آپ الحاد کہتے ہیں۔ فکر ڈیمیج ہوتی چلی گئی۔ اسلام تو بیچارہ ان کا نشانہ اس لیے بنا ہے کہ جس کو ہم لادینیت کہتے ہیں نا، اس کے ساتھ صلح کر لی ہے بعد میں عیسائیت نے بھی، اس کے ساتھ صلح کر لی ہے یہودیت نے بھی، یہودیت اور عیسائیت نے اس کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اسلام اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اس لیے ان کا نشانہ اسلام ہے۔ اسلام اگر لادینیت کے ساتھ صلح کر لے تو آج یہ بھی ختم ہو سکتا ہے، معاملہ آپس میں صلح ہو سکتی ہے، اور اسلام اس لیے صلح نہیں کر سکتا کہ اسلام ان کی لادینیت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیکولر ہے، یہ ملحد ہے، یہ ریلیجیس آدمی ہے، یہ کون ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ابھی یہ جو بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو اس کے لیے بھی ایک فلسفی ہے، اس کا نام ہے لا ادریت، کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں جانتا، نہ کچھ میری فکر ہے، بس ٹھیک ہے۔ اب اس کے پیچھے جتنے بھی فلسفے ہیں، ارتقائی حیاتیات ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، اس کے جواب تو لوگوں نے دیے ہیں، اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، کتابیں موجود بھی ہیں، اس پہ تھیسس ہو گئے ہیں، ہر چیز جو ہے اس کے اوپر کام ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اس لادینیت کے دور میں؟ اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں؟ دو تین باتیں میں نے یہ کرنی ہے، اور آخر پہ اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ کر کے میں انشاءاللہ جلد از جلد اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت لمبا موضوع ہے، اس پہ تو میں سمجھتا ہوں ایک ورکشاپ ہونی چاہیے، اور جس کے اندر کم از کم جو الحاد کی مختلف شکلیں ہیں ان کو ہم سمجھیں تاکہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اثرات کیا ہو رہے ہیں؟ اثرات یہ ہو رہے ہیں کہ فکر ڈائمینشن لیس ہے، فکر کا کوئی رخ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ مغرب نے تو اپنا مسئلہ ہی حل کر لیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہر وہ چیز جو فائدہ دیتی ہے سامنے میٹیریلسٹک، وہ جو میٹیریل چیز فائدہ دیتی ہے بس وہ ہے، اور جو چیز فائدہ نہیں دیتی وہ نہیں ہے۔ اس لیے روح کی غذا، انسان کا وہ حصہ جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، یہ ان کا موضوع ہی نہیں ہے۔ ان کا موضوع صرف جسم ہے۔ جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اس کے اوپر پوری ٹیکنالوجی کھڑی کر دو۔ جسم کو رہائش کے لیے عمدہ جگہوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے پوری ٹیکنالوجی کھڑی کر دو۔ اس لیے پورا جو انڈسٹریل ایولیوشن ہے 1789 سے لے کر یہ جتنی ترقی ہوئی ہے اور آج تک جتنی ترقی ہو رہی ہے، تھامس ہابس کی ایک فلسفی ہے جس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم، نظریہ افادیت پسندی، کہ جو چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے وہ ہے، بس وہ کام کرو، اور جو چیز فائدہ نہیں دیتی اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے انہوں نے تو اپنا مسئلہ اس طرح حل کر لیا کہ دنیا کی ہر چیز 5 دن کماؤ اور گدھوں کی طرح کام کر کے کماؤ، اور 2 دن میں وہ ضائع کر لو۔ لہذا 2 چھٹیاں جو ہوتی ہیں 2 چھٹیوں میں وہ ضائع کر لیتے، بس اتنا سا بچاتے ہیں جتنا کو انہوں نے گرمیوں کی چھٹیوں میں، جب ان کو زیادہ لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں تو انہوں نے جب سیر کرنی ہوتی ہے تو وہ کرتے، بس یہ ان کی پوری زندگی ہے۔ پورا نظام حیات، اس میں سے روح خارج، آخرت خارج، بعد از موت کا تصور خارج، لہذا مسئلہ حل ہو گیا، ان کا کوئی پرابلم نہیں۔ لہذا وہ تہذیب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی، اس کی حد کوئی نہیں ہے نا۔ اقبال نے جو کہا تھا نا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو یہ زرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ وہ جو شاخ نازک ہے نا، وہ ان کا یہ نظریہ ہے جو بیس کرتا ہے ان کی جسمانی ضروریات کے اوپر، اس کے علاوہ ان کے نہ آخرت نہ کوئی بڑا مقصد وہ اس کے ہے ہی نہیں۔ لہذا ان کو لادینیت سوٹ کرتی ہے،
ان کو irreligiosity سوٹ کرتی ہے، ان کو الحاد سوٹ کرتا ہے. آپ انکار کرتے جائیں، کوئی آدمی اٹھ کے بات کرے، اللہ کی بات کرے، تصور الہ کی بات کرے، وہ کہتا ہے ہم اس ایسی کسی بات کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ان کا کام چلتا ہے، ان کا پورا تصور موت تک کے لیے ہے، بس اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ بندہ سوچے نا کہ کرنا کیا ہوتا ہے. ویسے وہ ایک لطیفے کی بات ہے، یہ کوئی سوشل میڈیا پہ وہ کلپ چل رہا ہے، کافی عرصہ پہلے بھی دیکھا تھا، پچھلے دنوں پھر دیکھا، بڑا مزے کا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ غالباً اس نے کھیتوں کو پانی لگایا ہوا ہے، تو وہ آ کے اپنی کسی وہاں رکھتا ہے، اور ایک آدمی وہاں پرالی پہ سویا ہوتا ہے نوجوان، اس کو کہتا ہے اٹھ فلانیاں، اٹھ کے کوئی کام کار کر لیا کر. تو انہوں نے کہا اٹھ گیا کام کر لیا پھر کی ہو؟ وہ کہتا ہے کہ پھر تو کوئی پیسے چار آ جان کے کام کریں گا. تو آ گئے پیسے پھر کی ہو؟ وہ کہتا ہے پھر تو کاروبار بڑا کر لینا، کر لیا پھر کی ہو؟ خیر وہ ایسے آگے آگے بڑھتا جاتا. پھر وہ بالآخر کہتا ہے پھر تو شہر کار لے لیں، وڈا کار لے لیں، وڈی گڈی لے لیں، کسی وڈے گھر تیری شادی ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہو گئی پھر کی ہو؟ وہ کہتا پھر موج نال سوویں. وہ کہتا مرے میں موج نال ستا ہی تو پیا. اس میں بڑی فلسفی ہے. وہ جو اقبال کہتا ہے نا، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا نا پائے. آپ اس میں ترقی کرتے جائیں، حد بیزاری ہے، انتہا اس کا انجام بیزاری ہے. کچھ بھی نہیں. آپ کھانا کھا لیں، اگر آپ کا مقصد کھانا کھانا ہے، اگر آپ کا مقصد صرف رہائش کھانا، اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنا ہے، تو جسم کی کوئی لذت ایسی نہیں ہے، ایک بھی لذت ایسی نہیں ہے جس میں اس کو لذت کو حاصل کرنے کے بعد انسان کو بیزاری نہ ہو. ایک بھی لذت ایسی نہیں. آپ دیکھ لیں، سخت بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے، آدمی یوں لگتا ہے کہ میں ساری دنیا کھا جاؤں گا، لیکن ایک روٹی، دو روٹیاں، چار روٹیاں کتنا کھا لے گا؟ جب ایک حد آتی ہے تو اس کے بعد وہی کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے، لیکن انسان کا اس کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا. اللہ اکبر. دنیا کی ہر لذت وہ اپنا خاتمہ خود کرتی ہے، اس کا انجام خود آتا ہے. لہذا مغرب جس چکر میں پڑ گیا ہے وہ تو اپنے انجام کا خود شکار ہونے والا ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں. جن کے پاس مقصد تھا وہ صلح کر چکے ہیں، عیسائیت بھی اور یہودیت بھی، وہ صلح کر چکے ہیں لادینیت کے ساتھ. صرف اسلام رہ گیا ہے جس نے وہ جگہ پر کرنی تھی، اور ہم مسلمان ایکس مسلم ہوئے جا رہے ہیں. کیوں؟ فوکس چینج ہو گیا پوری دنیا کا. اور جب فوکس چینج ہوتا ہے، دیکھیں لادینیت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جب معاشرے میں لادینیت پھیلتی ہے، جب الحاد پھیلتا ہے، چاہے وہ سیکولرزم کی شکل میں پھیلے، چاہے وہ الحاد کی شکل میں پھیلے، چاہے وہ irreligiosity کی شکل میں پھیلے. اچھا ایک اور مسئلہ چلا ہوا ہے، میں مسلم تو ہوں، میں ایک نان پریکٹسنگ مسلم ہوں. یہ بھی فیشن ہے بھی آج کل. میں مسلم ہوں لیکن نان پریکٹسنگ مسلم. نان پریکٹسنگ مسلم کا مطلب میں زیادہ عمل نہیں کرتا، بے عمل مسلمان ہوں. یہ بھی فیشن ہے. وہ مسلمان کون سا ہوتا ہے جو بے عمل ہوتا ہے؟ جو عمل نہیں کرتا، وہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو خدمت خلق نہیں کرتا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کرتا، وہ مسلمان کیسا ہے؟ لیکن یہاں ہے، اس لیے کہ ہم پوسٹ ماڈرن اپروچ میں رہ رہے ہیں. یہاں ہر شخص کا اپنا دین ہے، ہر شخص اپنا مرضی کا مالک ہے، وہ کر سکتا ہے. لہذا آہستہ آہستہ اسلام محدود ہوتا جا رہا ہے، اسلام کو محدود کیا جا رہا ہے. ابھی کل آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نئے بل کی تیاری ہو رہی ہے، ایک بل پیش ہو رہا ہے، اور وہ بل پتہ کیا ہے؟ کہ کسی کو اسلام قبول کرنے سے روکا جائے. اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے ان کا جی 18 سال سے چھوٹا تو ویسے ہی اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور اگر 18 سال سے بڑے کسی نے اسلام قبول کیا تو پھر اس کو جج کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اور جج کے سامنے پیش ہو کے اپنی اسلام قبول کرنے کی وجوہات بتانی پڑیں گی. اگر تو جج مطمئن ہو گیا اس کی وجوہات سے تو ٹھیک ہے، نہ وہ مطمئن ہوا تو جس نے اس کو مسلمان کیا ہے نا وہ بھی اندر جائے گا، اس کو بھی سزا ہوگی، اور جو مسلمان ہوا ہے اس کو بھی سزا ہوگی. یہ اسلام کا راستہ روکا جا رہا. ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں یہ ایک لا دین معاشرہ ہے.
الہاد سیکولرزم سے چھوڑ دیجیے. ہم دین بیزار معاشرہ ہے. اس دین بیزار معاشرے میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ ایک جگہ ہو رہا ہو یا دوسری جگہ ہو رہا ہو، فوکس تبدیل ہوتا ہے. اس سے انسان کا فوکس تبدیل ہوتا ہے. جب فوکس تبدیل ہوتا ہے تو پورے معاشرے کی فکری منزل گم ہو جاتی ہے، دینی تصورات ختم ہو جاتے ہیں، عمل اور کردار بگڑ جاتا ہے. یہ پوری ایک تفصیل ہے جو اس کے اثرات کی. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنا ہوگا. اس میں سورہ طٰہٰ میں، یہ بھی سورہ طٰہٰ کی آیات تھی جو میں نے شروع میں پڑھی، میں اس پہ کنکلوڈ کروں گا انشاءاللہ. یہ وقت کتنے بجے تک ہے؟ شاید ہو گیا، پھر بس کریے. اعوذ باللہ. بہت معذرت جی، میں بات کو اصل میں زیادہ پھیلا بیٹھا ہوں. یہ جو نکمے مقررین ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور سے واپس آ کے ڈانٹا قوم کو کہ تم لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کیوں شروع کی، تو وہاں سورہ طٰہٰ کے اندر انہوں نے آگے سے جو لوگ ان میں سے کوئی بات کرنے کے قابل تھے، جو اصحاب الرائے تھے، جو علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ 6 لاکھ میں سے ان کی تعداد 10-12 ہزار تھی، باقی 6 لاکھ تو عوام الناس ہیں. العوام کل انعام ہوتے ہیں، اور وہ تو بس بھیڑ چال سب پیچھے چل پڑتے ہیں. تو جو تھوڑی بہت صاحب رائے تھے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم نے جو آپ کا وعدہ توڑا ہے نا، جو آپ کے وعدے کی مخالفت کی ہے، یہ ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کی. اللہ اکبر. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا. ہم نے اپنی مرضی سے نہیں، اپنے اختیار سے نہیں کی. بھئی کس کا اختیار تھا؟ کسی نے کان سے پکڑ کے کروایا؟ نہیں. ہوا کیا ہے وہاں؟ اس کی جو باقی تفسیرات ہیں، اس کی جو باقی تفسیر ہے اس سے قطع نظر میں صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ فوکس تبدیل ہوتا ہے نا جب، تو قومیں بگڑ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اختیار سے یہ نہیں کام کیا. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ. ہمیں ہمارے اوپر بوجھ لاد دیے گئے تھے قوم کے زیورات کے. تو زیورات کے بوجھ لاد دیے گئے تھے، ہم نے تو وہ پھینکے تھے. فَقَذَفْنَاهَا. ہم نے وہ پھینکے تھے. گویا ایک پورے ماحول کا جو فوکس تھا وہ آرائش و سجاوٹ، آپ زینت کا جو بھی ترجمہ کریں یا اس کا ترجمہ آپ زیور کر لیں، تو ہم نے تو وہ پھینکے تھے. لیکن وہاں اس چینج شدہ، تبدیل شدہ فوکس پر موقع ملا ہے. اس موقع پر کذالک القی السامری، وہ بدبخت سامری وہاں بیٹھا تھا، اس نے وہ ماحول اور موقع دیکھا اور اس نے بھی پھینکا. تو یہ پتے پھینکنے کا موقع جدید دور کے سامریوں کو اس وقت ملتا ہے جب ہماری فکر گم ہو چکی ہوتی ہے، جب ہمارا تصور دین خراب ہو چکا ہوتا ہے، جب ہمارا فوکس تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. جب دنیا اہل دین کا فوکس بن جائے اور اہل دین بھی دنیا داری کو، اپنے دنیاوی معاملات کو اور اس کو فوکس کرنے لگیں، تو سمجھ لیجئے کہ اب یہ نرم چارہ شیطان کے لیے تیار ہے. اور اب معاشرے کے سامری اٹھیں گے، وہ لوگوں کو ملحد بھی بنائیں گے، وہ لوگوں کو مشرک بھی بنائیں گے، اور وہ لوگوں کے لیے سارے وہ کرتوت کریں گے جو آج تک تاریخ میں ہوتے آئے ہیں. لہٰذا یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا، یہ ہم نے اپنا فوکس تبدیل کیا ہے، ہم نے اپنی ترجیح تبدیل کی ہے. اگر آج ہماری ترجیح دین واپس بن جائے تو ہم اس معاملے سے، اس صورتحال سے بچ سکتے ہیں. لہٰذا 3 احادیث میں یک کے بعد دیگرے عرض کر دیتا ہوں، اس کو تطبیق آپ دیتے رہیے گا علماء ماشاءاللہ. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فوکس تبدیل. اذا تبايعتم بالعینہ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ. جب تمہارا فوکس صرف مالی معاملات ہو جائیں. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ. اور اللہ کے دین کے لیے جو سٹرگل تھی، جو مر مٹنا تھا، وہ ختم ہو گئے. وہ فوکس نہیں رہا، وہ ترجیح نہیں رہی، ترجیحات تبدیل ہو گئی. تو کیا ہوگا؟ بھلے تم اپنے آپ کو دیندار کہتے رہو، اگر فوکس تبدیل ہو گیا
تو سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے. لا ينزعہ، واپس نہیں کرے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، واپس تم اپنی ترجیح اگر دین کو نہیں بناؤ گے تو یہ ماحول تبدیل نہیں ہوگا. یہ ذلت و رسوائی کا، مغلوبیت کا ماحول. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، لوگوں کے اوپر دھوکے کے سال آئیں گے، دھوکے کا دور آ جائے گا. اب دھوکے کا دور کیا ہے؟ اور پھر آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ دھوکے کا دور کیا ہے. کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں سچے جھوٹے بن جائیں گے، جھوٹے سچے بن جائیں گے، امانت دار یخون الامین ویؤتمن الخائن، کہ اس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، امانت دار کو بددیانت سمجھا جائے گا، بددیانت کو دیانتدار سمجھا جائے گا. یعنی ساری فکر ختم ہو جائے. اللہ اکبر. اب وہ فکر جو لینی ہے وہ کہاں سے لینی ہے؟ اس کو دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اقتراب الساعۃ، قرب قیامت حالات یہ ہو جائیں گے کہ بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے، بہترین لوگ نیچے چلے جائیں گے. جب فکر تبدیل ہوتی ہے، جب معیارات تبدیل ہوتے ہیں، جب دین ترجیح نہیں رہتا تو دین والے تو معاشرے میں نکو بنا دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم بنے ہوئے ہیں. لہذا ہر معاملے کا الزام دین والوں پر لگا دیجیے. ان توزع الاخیار وترفع الاشرار، حالات یہ ہو جائیں گے کہ بدترین لوگ اوپر آ گئے، بہترین لوگ نیچے چلے گئے. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ عملی طور پر لوگوں کا کردار یخزن العمل ویفتح القول، عمل سکڑ جائے گا، باتیں بہت ہوں گی، گفتگو کرنے والے. ابھی سوشل میڈیا کی بات آ رہی تھی، مجھے تو یہ سوشل میڈیا اس لیے بھی زہر لگتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کر رہا ہے کہ یخزن العمل ویفتح القول. تقریریں کرنے والے بہت، ہر بندے کا یوٹیوب چینل ہے، ہر بندہ گفتگو، ہر بندہ وہ کہتا ہے مجھے سنو، لائک کرو. ہر بندہ وہ کہتا ہے پہلے وہ گھنٹی کا بٹن دباؤ، وہ فلاں منتا ترلے ساری دنیا. کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سنو، مجھے سنو. یفتح القول ویخزن العمل، کردار عمل، انا للہ و انا الیہ. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ، اگر کوئی واپسی کا امکان تھا تو وہ نظام تعلیم کے ذریعے سے تھا، لیکن وہ اس دور کا جو نظام تعلیم ہوگا وہ مسنات ہوگی. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسنات کیا ہے؟ اور ساتھ یہ فرمایا لیس فیہم احد ینکرھا، ان میں سے کوئی ایک بندے کا پتر ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو، وہی پڑھے جا رہے ہو، وہی پڑھے جا رہے ہو. کیا مل مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے قرآن سے رہنمائی لیے بغیر جو لکھی پڑھی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری مسنات ہے. لہٰذا آپ یہ پوری دنیا کا جو نظام تعلیم ہے اس وقت، اس کو صرف اتنا کام کیا گیا ہے کہ میتھ ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، اس میں سے اللہ کے وجود کا، خدا کے تصور کا وہ انکار کیا گیا ہے. باقی تو سارا کا سارا میتھ وہی ہے جو قرآن بتاتا ہے، وہ سارے کے ساری ریاضی وہی ہے، سارے کے سارے مضامین وہی ہیں جن کی بنیادیں قرآن میں ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف اس میں سے خدا کا تصور ختم کیا. یہ ہے وہ الہاد، یہ پورا کا پورا ہمارا نظام تعلیم الہادی. لہٰذا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب جو پڑھ رہے ہیں اس پر ڈٹ بھی جائیں. پڑھنا، ابھی پروفیسر یاسین ظفر صاحب فرما رہے تھے کہ دین کا علم تو ہم سارے پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے یہ عملی طور پر ہماری ترجیح بھی ہو جائے. اور آخری حدیث سن لیجئے، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، اے میرے صحابہ تمہارے بعد ڈٹنے کے دور آنے والا ہے، ڈٹنے کے دن آنے والے ہیں. ڈٹنے کے دن کیا ہوں گے؟ فرمایا والصبر فیہن کقبض علی الجمر، اس دور میں ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے. لیکن ساتھ فرمایا وللعامل فیہن اجر 50، اس دور میں جو عمل کرے گا، جو عمل پر ڈٹے گا. اب پڑھائی کا موقع نہیں ہے، اب عمل کا موقع ہے. جو پڑھیں اس پر عمل کریں. اگر آپ عمل کریں گے، فرمایا جو عمل کرے گا
اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 ہمارے یا 50 اس دور کے، کون سے 50 لوگوں جتنا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں اللہ کے دین کے ساتھ جڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رکھے، دین پر ڈٹا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اصل میں راستہ ہے، اور اس کے ذریعے سے میں عرض کروں کہ ساری کی ساری دانش، دنیا کی ساری دانش قرآن کی دانش کے سامنے ہیچ ہے، اور دنیا کی ساری دانش میدان چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے اگر آپ قرآن سے دانش لے کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہی جو 2 چیزیں آج بھی ہمارا ٹول ہیں، اگر اس ٹول کو لے کے نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے اندھیرے لادینیت کے چھٹ جائیں گے اور اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔